मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने आज का ये दिन बख्शा और खुदावंद ने ये फ़ज़ल बख्शा कि मैं आप सबके साथ खुदावंद यीशु मसीह के उन सलीबी कलमात में से कलमे को शेयर कर सकूँ जो खुदावंद ने सलीब पर अदा किए। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने रूहानी बाप पास्टर एल्विन जॉन का, ब्रदर शालीम का और अपने टीचर पास्टर वकार का। अजीज़ों, अगर हम बात करें मसीह यीशु के कलमात की और खुशखबरी की और सलीब की, तो अगर हम खुशखबरी में से सलीब निकाल दें तो खुशखबरी बेमायनी हो जाएगी। तो जो कुछ सलीब पर हुआ, जो कुछ यीशु ने सलीब पर कहा और जो कुछ यीशु के मुंह से अदा हुआ और जो कुछ यीशु के साथ बीता, खुशखबरी उन्हीं चीज़ों को मिलाकर एक खूबसूरत गुलदस्ता है। ज़िंदगी बख्शती है, निजात देती है, रिहाई बख्शती है, छुड़ाती है। खुदावंद ने आज जिस कलमे पर बोलने का मुझे फ़ज़ल बख्शा है वो है चौथा कलमा, जिसे आम तौर पर कफ़ारा का कलमा भी कहा जाता है, वर्ड ऑफ अटॉनमेंट। सो हम देखेंगे खुदा के कलाम में से मत्ती की अंजील उसका 27वां बाब और उसकी 45 और 46 आयात को हम देखेंगे और खुदा के कलाम में से सीखने की कोशिश करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज़ से चलाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अजीज़ों, चौथा कलमा वाहिद कलमा है जिसे मत्ती और मरकस दोनों ने रिकॉर्ड किया है। और अगर हम मरकस की अंजील देखें तो मरकस की अंजील में 15वें बाब और उसकी 33वीं आयत में इस कलमा को रिकॉर्ड किया गया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, जब दोपहर हुई तो तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया और तीसरे पहर तक रहा, और तीसरे पहर को यीशु बड़ी आवाज़ से चलाया कि अलोही अलोही लमा शबक्तनी, जिसका तर्जुमा है ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब यहाँ पर हमें नज़र आता है कि मत्ती भी इस कलमा को रिकॉर्ड कर रहा है और मरकस भी इस कलमा को रिकॉर्ड कर रहा है। मगर अगर हम मत्ती के अल्फाज देखें तो मत्ती एली एली इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ अगर हम मरकस की बात करें तो मरकस इलोही इलोही का इस्तेमाल कर रहा है। बहुत से लोग इन अल्फाज को लेके फ़र्क तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों कलमों का दोनों जगहों पे जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं उनका तर्जुमा सेम है। अगर हम बात करें एली एली की तो एली एल से लफ्ज़ निकला है। एल का मतलब है खुदा और एली का मतलब है ऐ मेरे खुदा। दूसरी तरफ इलोही जो है वो अरामी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब ऐ मेरे खुदा, जबकि लमा शबक्तनी का मतलब है तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो यहाँ पर अगर तर्जुमा की बुनियाद पर देखा जाए तो दोनों जगह पर सेम तर्जुमा किया गया है, एक जैसा तर्जुमा किया गया है। लेकिन अगर हम फ़र्क की बात करें तो फ़र्क इतना है कि मत्ती की अंजील यहूदिया में लिखी गई, तो यहाँ पर यहूदी पस मंज़र को खातिर में लाया गया, यहूदी पस मंज़र को याद रखा गया, उसके मुताबिक ये कलमा रिकॉर्ड किया गया। दूसरी तरफ अगर हम मरकस की बात करते हैं तो मरकस की अंजील रोम में लिखी गई, तो वह रोमन कॉन्टेक्स्ट को मद्देनज़र रखते हुए ये कलमा रिकॉर्ड करता है। लेकिन इस कलमा का जो दूसरा हिस्सा है लमा शबक्तनी, ये दोनों जगह पर एक ही इस्तेमाल हुआ है, जिसका जो अरामी अल्फाज हैं और जिसका तर्जुमा है तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब यहाँ पर अगर हम गौर करें तो उस वक्त बनी इसराइल में रोम की हुकूमत थी और उस वक्त वहाँ पर 3 ज़ुबानें बोली जाती थी, अबरानी ज़ुबान, अरामी ज़ुबान और यूनानी ज़ुबान। तो यहाँ पर हमें नज़र आता है तो किस तरीके से ज़ुबानों का असर उस वक्त पर मौजूद था। अब यहाँ पर जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं एली एली लमा शबक्तनी, इसका मतलब है ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। दूसरी बात जो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है वो ये है कि यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा।
عزیزو، اگر ہم ان الفاظ کو یونانی متن میں دیکھیں، یونانی کانٹیکس میں دیکھیں، جو کہ نئے عہد نامے کی اوریجنل زبان ہے جس میں نیا عہد نامہ لکھا گیا ہے، تو لکھا ہے کہ اس نے بڑی چیخ سے چلا کر کہا کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ وہ بڑی آواز سے چلایا۔ اب فزیکلی یہ بہت ہی مشکل کام تھا خداوند یسوع مسیح کے لیے بڑی آواز سے چلانا، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو رات 11 بجے یسوع مسیح کو، تقریباً رات 11 بجے یسوع مسیح کو گرفتار کیا گیا۔ ساری رات اس کو مختلف جگہوں پر پیش کیا گیا، اس کو موک کیا جاتا رہا، اس کی تضحیق کی جاتی رہی، اس کو ہر طرح سے ٹارچر کیا جاتا رہا۔ صبح 9 بجے سے 3 بج چکے ہیں اور یسوع مسیح 6 گھنٹے سے صلیب پر ہیں، لیکن پھر بھی یسوع مسیح بڑی آواز سے چلا کر کہتے ہیں کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ خداوند یسوع مسیح کی محبت کو شو کرتا ہے۔ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اتنی پریشانی، مشکل، کرب، مصیبت، پین، سفرنگ کے باوجود اپنی ذمہ داری کو نہیں بھولا۔ اسے پتا تھا کہ وہ کس لیے صلیب پر چڑھا ہے۔ He did not forget the mission. He did not forget the purpose of his suffering. So وہ بڑی آواز سے چلا کر کہتا ہے کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تیسری بات یہاں پر جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے کہ یسوع مسیح تمام انسانیت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ He is the representative of all humanity. یہاں پر جب یسوع بڑی آواز سے پکار کر کہتے ہیں کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو یہاں پر یسوع اپنی بات نہیں کر رہے بلکہ اس کھوئے ہوئے انسان کی پکار کو بلند کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر یسوع مسیح ہمیں ایک وقت میں کامل انسان اور کامل خدا کے طور پر نظر آتے ہیں۔ اور یہاں پر یسوع مسیح پہلے آدم کی پکار بلند کرتے ہیں۔ یہ الفاظ محض یسوع کے الفاظ نہیں ہیں، یہ اس کھوئے ہوئے آدم کے الفاظ ہیں جو پکار کر کہہ رہا ہے کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو یہ اس پہلے آدم کی پکار ہے۔ اور اگر ہم نبوتی طور پر دیکھیں تو خدا کے بندہ داؤد نے یہ الفاظ تقریباً یسوع مسیح کی صلیب سے 500 برس پہلے ریکارڈ کر لیے تھے۔ اسی لیے زبور 22 کو مسینک سام بھی کہا جاتا ہے۔ اور یسوع اس وقت نبوتی طور پر جو زبور لکھا گیا اسی کا حوالہ دے رہے ہیں کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ خداوند یسوع مسیح کی محبت ہے اور اس پرپس، اس مشن کی ذمہ داری ہے جو یسوع کے سپرد کیا گیا کہ کھوئے ہوئے انسان کو بحال کرے، اس کا جو لا سٹیٹس ہے اس کو بحال کرے، وہ جو حضوری سے دور کیا گیا اس کو دوبارہ سے حضوری میں لائے۔ وہ خود باپ کی حضوری سے جدا ہو گیا لیکن انسان کو خدا کی حضوری میں لے آیا۔ آمین، ہاللیلویہ۔ چوتھی بات جو یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے اندھیرا۔ لکھا ہے کہ تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا۔ اب عزیزو، اگر ہم بائبل مقدس کی بات کریں تو بائبل مقدس کے اندر اندھیرا خدا کی عدالت کو ظاہر کرتا ہے۔ اندھیرا خدا کی عدالت کو ظاہر کرتا ہے، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ بائبل مقدس کے اندر خدا نے جب مصر کو سزائیں دی تو وہاں پر خدا گہری تاریکی لے کر آیا۔ خدا نے مصریوں کی عدالت کی اور وہاں پر تاریکی لے کر آیا، اور اس قدر تاریکی تھی کہ لوگ دن کے وقت ٹٹولتے پھرتے تھے۔ اب یہاں پر جو مصر میں تاریکی نظر آتی ہے وہ اس ملک کی حدود تک تاریکی ہے، لیکن اگر ہم اس کلمہ کی بات کریں جہاں پر لکھا ہے کہ تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، تو یہاں پر اگر ہم اوریجنل ٹیکسٹ کی بات کریں تو اوریجنل ٹیکسٹ یہ بتاتا ہے کہ تمام زمین پر اندھیرا تھا۔ بہت سے لوگ اسے سولر ایکلپس سے ریلیٹ کرتے ہیں جو کہ فیکچولی اور سائنٹیفکلی رانگ ہے۔ سولر ایکلپس کسی ایک خاص مقام پر، کسی ایک خاص جگہ پر ہو سکتا ہے، یہ اٹ واز سم تھنگ ڈیوائن۔ وہاں پر صلیب پر خداوند یسوع مسیح کی خدا عدالت کر رہا ہے۔ انفیکٹ اس گناہ کی عدالت ہو رہی ہے جو انسان کا گناہ ہے، جو مسیح کے بدن پر ڈالا گیا ہے، جو مسیح کے اوپر لادا گیا ہے۔ اور اگر ہم یسایہ کی کتاب پڑھیں
اس کے 53 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، اور خداوند نے ہماری ساری بدکاری اس پر لاد دی۔ ہماری ساری بدکاری خداوند یسوع مسیح کے بدن پر لاد دی گئی، اور خدا نے اس بدکاری کی ججمنٹ کی، اس گناہ کی عدالت کی، تاکہ انسان کو بری کیا جائے، انسان کو بحال کیا جائے۔ آمین۔ اور کسی اسکالر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ وہ جو کیل یسوع کے ہاتھوں اور پاؤں میں ٹھوکے گئے، یسوع کے ہاتھوں اور پاؤں کے پار گئے، وہ خدا کے غضب کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ غضب کس کے لیے تھا؟ انسان کے لیے تھا۔ اور وہ ہتھوڑا خدا کی عدالت کو ظاہر کرتا ہے، جس سے وہ کیل یسوع کے پاؤں اور ہاتھوں میں ٹھوکے گئے۔ یہ خدا کی محبت ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے لیے چھوڑ دیا، قربان کر دیا، ہماری ساری بدکاری اس پر لاد دی، تاکہ ہم بحال کیے جائیں، ہم اس کی حضوری میں آ سکیں، ہم اس کے فرزند بن سکیں، ہم وارث بن سکیں، ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہر سکیں۔ ہاللیلویہ۔ آخری بات، اس کلمہ سے ہمیں جو آخری بات سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح تمام انسانیت کا کفارہ ہے، تمام انسانیت کا۔ دنیا میں ہزاروں مذاہب ہیں، مختلف عقائد کے ماننے والے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ سب اس بات سے واقف ہوں نہ ہوں، یسوع مسیح نے ان تمام انسانوں کے گناہوں کے لیے کفارہ ادا کیا، اپنا خون بہایا، قیمت دے کر چھڑایا، بحال کیا۔ اب اگر ہم کفارہ کی بات کریں تو بائبل مقدس میں ہمیں مختلف جگہ پر کفارہ کا کنسپٹ نظر آتا ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا کس طریقے سے اپنے لوگوں کو اٹون کرتا ہے۔ اگر ہم آدم کی بات کریں تو خدا نے ایک شخص کا کفارہ ادا کرنے کے لیے پہلی قربانی کی، خون بہایا۔ پھر آگے جب ہم نظر آتا ہے خروج کی کتاب میں تو ایک خاندان کے پیچھے برہ لیا گیا، ایک خاندان کے پیچھے برہ لیا گیا۔ اور جب ہم صلیب پر دیکھتے ہیں تو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے خدا کا ڈیوائن برہ صلیب پر چڑھا، قربان ہوا، تاکہ وہ تمام انسانوں کا، تمام انسانیت کا کفارہ ٹھہرے۔ اور روایت یہ بتاتی ہے کہ جب یسوع نے یہ کلمہ ادا کیا، اس وقت ہیکل کے اندر فسح کے بروں کو قربان کیا جاتا تھا، ذبح کیا جاتا تھا۔ اور ہمارا برہ بھی، خدا کا برہ بھی، جو اس جہان کا گناہ اٹھا کے صلیب پر چڑھ گیا، جسے یوحنا نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ وہ ہمارا گناہ لیے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ قربان ہو، ذبح کیا جائے، تاکہ ہم بحال ہوں، ہماری اٹونمنٹ ہو، ہم پاک ہوں، ہم بیٹے بنیں۔ اور خدا کا بندہ پولس رسول اس بات کو لکھتا ہے کہ ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان ہوا ہے، ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان ہوا ہے۔ تو عزیزو، ہمیں یہاں پر خدا کی محبت کا پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخشا، اور اس نے بھی اپنی ذمہ داری کو پورا کیا۔ گو کہ یہ ذمہ داری آسان ذمہ داری نہیں تھی، لیکن یہ باپ کی انسان سے محبت تھی، یہ خدا کی انسان سے شفقت، پیار اور رحم تھا، جس کے سبب سے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، اور اس نے اس مشن کو، اس پرپس کو پورا کیا، اور ہمیں بحال کیا، ریسٹور کیا، باپ کی حضوری میں لایا، اپنے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرایا خدا نے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ اس کلمہ کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بہت اور بھرپور برکت دے۔ آمین۔